کوڈنگ کالج اسٹائل شیٹس کے پہلے کورس کے سلسلے میں آج 19واں حصہ ہے، اور آج جو ہم اپنے سلیکٹرز کا ایک بڑا ٹاپک ہے اس کو جو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 حصوں میں اس کو کور کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آج دوسرا حصہ ہے۔ اچھا، پچھلی مرتبہ جو ہے نا ہم نے سلیکٹرز کے بارے میں مختلف باتوں کو دہرایا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹیگ، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ایلیمنٹ یعنی کہ پیراگراف، امیج وغیرہ، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ سوڈو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جیسے فرسٹ لائن وغیرہ۔ پھر ہم نے کلاسز کی بات کی تھی کہ ہم کلاسز میں تقسیم کر سکتے ہیں ٹیگس کو کلاس ایٹریبیوٹ کے ذریعے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ایک چیز سوڈو کلاس بھی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹیگس جو ہیں وہ قدرتی طور پہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہم نے دیکھا۔ اور پھر ہم نے آئی ڈی کے بارے میں بات کی تھی مختصراً کہ آئی ڈی کا ایک جو ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو پورے ڈاکیومنٹ میں یونیک ہونی چاہیے، تو ہم اسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے آخر میں ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کسی بھی ایٹریبیوٹ کی کوئی ویلیو یا صرف ایٹریبیوٹ کا موجود ہونا جو ہے اس کے مختلف آپریٹر ہم نے دیکھے تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سارے ہمارے سلیکٹرز ہیں، لیکن ان سلیکٹرز کو ہم جو ہے وہ کمبائن بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان سلیکٹرز میں مثلا اگر ایک ایسا پیراگراف ہو اور ایسا امیج ہو، لیکن ان کا آپس کا کیا ریلیشن شپ ہو، وہ جو ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ریلیشن شپ کیسے بنتا ہے، وہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے نا، تو اس میں یہ جو بنیادی گراؤنڈ ٹروتھ ہے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو ہم ایلیمنٹ HTML کا ایک جو ڈاکیومنٹ بناتے ہیں نا، اس میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں ایک ٹری سٹرکچر کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ٹری کی طرح جس میں شاخیں نکلتی ہیں، تو سب سے پہلے HTML ہے، پھر اس کے اندر ایک ہیڈ کا ٹیگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک باڈی کا ٹیگ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں، اور پھر باڈی کے اندر جو ہے آگے ٹیگز نکلتے چلے جاتے ہیں، وہ کسی بھی ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک درخت بنتا ہے۔ تو یہ جو سلیکٹرز کے بعد جو کمبینیٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسی پس منظر میں ہی اس کی جو ہے وہ تک بنتی ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ ہم گفتگو بہت گہرائی میں کر چکے ہیں، تو اس لیے اس کو میں زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پہ کہ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹری میں ہوتے ہیں، اور اس ٹری میں ان کی کہیں نہ کہیں پوزیشن ہوتی ہے۔ اچھا، تو درخت اور شاخوں کی جو بات ہے اس میں ہم یہ جو سلیکٹرز ہیں ان کو کمبائن جو ہے نا وہ جو کر سکتے ہیں وہ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، ایک تو گہرائی میں اور دوسرا چوڑائی میں۔ اور اس کی میں پہلے بات کرتا ہوں کہ گہرائی سے کیا مراد ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سب سے ٹاپ پہ باڈی کا ٹیگ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر تمام ٹیگز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ بات نوٹ کریں گے کہ باڈی کے اندر اگر ایک ٹیگ ہے تو وہ ایک لیول نیچے چلا گیا، جیسے پیراگراف ہے، اس پیراگراف کے اندر کوئی امیج ہے اگر، تو پھر وہ امیج تیسرے لیول پہ چلا گیا۔ تو یہ گہرائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ جیسے دادا پوتا ہوتا ہے نا، کہ دادا پوتا پڑ پوتا وغیرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ گہرائی کے علاوہ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیگز ہیں وہ ایک ہی لیول پر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کو چوڑائی کہہ لیں یا بریڈتھ کہہ لیں۔ جیسے ہم نے جو لسٹ دیکھی ہیں، جیسے ہم لسٹ بناتے ہیں تو UL کا ٹیگ جو ہے وہ سب سے اوپر آتا ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں پیرنٹ ہے۔ اور جو LI کے ٹیگز ہیں وہ ملٹیپل ہوتے ہیں نا، لسٹ میں ملٹیپل آئٹم ہوتے ہیں 5-6، تو وہ جو LI کے ہیں وہ سارے ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں، LI۔ یہ جو ہے نا اس سے میری مراد ہے ہمسائے، یعنی نیبر ہیں، وہ چوڑائی۔ تو کیا ہو گیا کہ ایک درخت کے اندر یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہم عمومی طور پہ 2 طرح سے بات کر سکتے ہیں، ایک گہرائی میں اور ایک چوڑائی میں۔ اور ان گہرائی اور چوڑائی کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسپیسیفک اور یعنی مخصوص، اور دوسری ہے عمومی یعنی جنرل۔ اس سے کیا مراد ہے اس کو میں آگے بھی واضح کروں گا، لیکن عمومی سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں گہرائی کی بات کروں اور گہرائی کی عمومی بات کروں تو میں کہوں کہ کوئی بھی امیج جو کسی پیراگراف میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، یعنی کہ 10 یہ پیراگراف ہے، اس کے اندر ایک پیراگراف ہے، اس کے اندر کوئی اور ٹیگ ہے، اور پھر جا کے امیج ہے، تو یعنی آخر تک کہیں پر بھی ہو، یہ عمومی بات ہو گئی۔ اور مخصوص یا اسپیسیفک کیا ہوگا کہ میں کہوں گا کہ نہیں، پیراگراف کے بالکل جو اندر امیج ہو ڈائریکٹ، یعنی کہ اس کا جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ چلڈرن کہہ لیں، ڈائریکٹ چائلڈ، یہ نہیں کہ کوئی پوتا پڑ پوتا کوئی بھی کسی بھی لیول پہ ہو، تو یہ مخصوص اور عمومی یعنی اسپیسیفک اور جنرل کی بات ہو گئی۔ چوڑائی میں بھی پھر یہی ہوگا کہ جو نیبر ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیراگراف ہے اس کے بالکل ساتھ والا امیج، یعنی اس کے درمیان کچھ نہ ہو، بالکل ہمسایہ۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں کوئی بھی
یعنی عمومی یا جنرل فارم اس کی یہ ہوگی کہ یہ والا جو پیراگراف ہے اس کے ہمسائے میں کوئی بھی، جیسے اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو آپ کا جس گلی میں گھر ہے اس میں 10-12 گھر اور ہوں گے، تو ہمسایہ کہنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ جنرل کہ بھائی کوئی بھی ہمسایہ ہو، اس کا مطلب 10 گھر ہیں تو وہ آخری 9واں گھر یا ادھر سے تیسرا گھر کوئی بھی ہے جو اسی لائن میں ہے وہ آپ کے نیبر ہو گئے۔ لیکن آپ اسپیسیفک اصرار کریں تو کہیں نہیں بالکل میرے فوراً بعد آنے والا گھر وہ، تو یہ اس کی اسپیسیفک فارم ہو گئی۔ تو کیا ہو گیا کہ ٹری کے اندر ایلیمنٹس ارینجڈ ہوتے ہیں اور وہ گہرائی یا چوڑائی میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی آگے 2 اقسام ہیں، عمومی یا مخصوص، اسپیسیفک یا جنرل۔ اس کو میں مزید مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ یہ ان چیزوں کو، ان کمبینیٹرز کو ہم نے مثال کے ساتھ، جو سلیکٹرز کا ایک پورا ٹاپک چلا ہے اس میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، تو میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ مقصد یہاں پر صرف ریکیپ ہے، آپ ان مخصوص وہ جو سیشنز ہیں ان کو جا کر ریویو کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہو۔ تو ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ پہلی جو ہے یہ گہرائی کی بات ہے، اور یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی امیج جو کسی پیراگراف کے اندر ہو، اب کسی بھی لیول پہ ہو، یعنی مطلب اندر تک جو ہے نا، آخری مطلب 10-12 اسٹیپ ڈاؤن بھی ہو تو بھی ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انگلش میں اس کی ڈسکرپشن میں نے لکھی ہوئی ہے، اینی امیج نو میٹر ہاؤ ڈیپ، یہ بات ہے۔ تو اس کا جو سینٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پہلا سلیکٹر لکھتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، دوسرا سلیکٹر لکھتے ہیں۔ تو یہ پی اور آئی ایم جی۔ اور میں سلیکٹر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم بات کر چکے ہیں نا پچھلے سیشن میں کہ سلیکٹر کا کیا مطلب ہے، کہ سلیکٹر کوئی ٹیگ ہو سکتا ہے، کوئی کلاس ہو سکتی ہے، کوئی آئی ڈی ہو سکتی ہے، تو یہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی ہم اسپیسیفک، جو ہم جب نے یہ ہم نے پوری ایک لینگویج سیکھی تھی تو اس میں ہم نے اس کی بات بھی کی تھی۔ اچھا، اب دوسرا ذرا غور کریں ہم، تو وہ یہ ہے کہ ایسا امیج جو ڈائریکٹلی پیراگراف کے اندر ہو، ایسا نہیں کہ اگر وہ 3-4 اسٹیپ نیچے جا کے کسی اور سیکشن میں ہے، کسی اور گہرائی میں ہے کہیں پر، تو وہ امیج نہیں، بالکل اس کے فوراً والے، ورنہ نہیں۔ تو یہ اونلی دی ڈائریکٹ چلڈرن، یہ انگلش میں ڈسکرپشن اس کی یہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دونوں گہرائی کا ہو گیا، اوپر جو تھا وہ عمومی یا جنرل ہو گیا، اور یہ اسپیسیفک یا مخصوص ہو گیا، گہرائی کی بات یہاں کور ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں چوڑائی کی، اور یہاں پر جو ہے ہم بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے امیج جو پیراگراف کے بالکل ساتھ پڑے ہوں، ان کے درمیان کچھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل ہمسایہ۔ تو وہ انگلش میں نے ڈسکرپشن بھی لکھی ہے، آئی ایم جی دیٹ از ڈائریکٹلی نیکسٹ ٹو پی، اور اس کے درمیان کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ چوڑائی کی بات ہو گئی، لیکن یہ اسپیسیفک ورژن ہے، مخصوص ہے کہ بالکل ساتھ والا۔ اور جو دوسرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پیراگراف کے ساتھ والا امیج چاہے درمیان میں کچھ بھی آ جائے، یعنی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ پیراگراف کے بالکل ساتھ امیج ہے، نہیں، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیراگراف کے بالکل ساتھ امیج ہے، لیکن اس کے درمیان کوئی ہیڈنگ بھی آ جاتی ہے، کچھ بھی آئی تھی، اس کی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ صرف امیج کو پیراگراف کے بالکل ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اسی لیول پر ہونا ضروری ہے۔ جیسے گھروں کی میں نے مثال دی کہ آپ کے جو جس گلی میں آپ کا گھر ہے، 10-12 گھر ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر جو اسی لیول پہ ہو، اسی رو میں ہو، تو یہ وہ مثال ہے۔ تو انگلش میں اس کی ڈسکرپشن میں نے لکھی ہے، امیج دیٹ از آن دا سیم لیول ایز پی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے کمبینیٹرز ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سارے کا سارا یہاں تک جو ہے وہ آپ کا جو سلیکٹرز کی جو لینگویج ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور وہی جو ریکیپ ہے وہ میں 1 لائنر ریکیپ اس کا کروں گا کہ سلیکٹر کا جو ایک منی لینگویج تھی، یہ جو زبان تھی جس میں ہم نے براؤزر کو بتانا ہے کہ بھائی ہم سٹائلنگ کرنے لگے ہیں ایز اے میک اپ آرٹسٹ، تو اس میں سلیکٹ کیا کرنا ہے، وہ جو لینگویج تھی وہ ہم نے ماسٹر کر لی ہے۔ اس میں میری کوشش تھی کہ ہم پوری ڈیپتھ میں جائیں اور کوئی چیز چھوڑیں نہ، آپ کو جو ہے وہ سارے جو پاسبلٹیز ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں۔ بعد میں آپ ڈاکیومنٹیشن ہمیشہ ریفر کر سکتے ہیں، آپ کو ایڈوانس کیسز جو ہم نے کور کیے ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال پتہ ہو تو وہ پھر مفید ہوتا ہے۔ تو یہ سلیکٹرز کا جو سلسلہ ہے، اس میں بس وہی 1 لائنر تو یہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹیگ، یعنی کہ ایلیمنٹ، جیسے پیراگراف امیج یا سوڈو ایلیمنٹس کی ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کلاس ایٹریبیوٹ کی بات ہم نے کی، کلاس ایٹریبیوٹ، اور پھر ہم نے سوڈو کلاس کی بات کی، اور آئی ڈی کی بات ہم نے کی، اور ہم نے ایٹریبیوٹس کے حساب سے بات کی کہ ایٹریبیوٹ کی خاص ویلیو، یہ 4 ہو گئے۔ اور پھر ان کو کمبائن کرنے کی بات ہم نے جو ہے وہ آج کر لی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ہم گہرائی کی بات کر سکتے ہیں یا چوڑائی کی بات کر سکتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اسپیسیفک یا جنرل، یعنی عمومی یا مخصوص۔
یعنی کہ کہتے ہیں یہ جو ہم مطلب کہہ رہے تھے نا کہ بالکل ڈائریکٹ چلڈرن یا کوئی بھی چلڈرن، بالکل ساتھ والا ہمسایہ یا کوئی بھی ہمسایہ، تو اس کا ہم نے سینٹیکس دیکھ لیا. اور وہ سینٹیکس جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے، یہ والا جو ہے وہ ڈائریکٹ چلڈرن کا ہے اینگل بریکٹ کے ساتھ، اور پلس کے ساتھ بالکل ساتھ والا ہے، اور ٹلڈا کے ساتھ جو ہے وہ جنرل اس کا ہے. تو یہاں تک یہ موضوع ختم ہو جائے گا. اگلا جو بڑا موضوع ہے نا لینگویج، اور ہمیں سمجھ تو آ گئی کہ اس کرنے ہیں، لیکن وہ اس میں اور تھوڑی سی پیچیدگی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ انہیریٹنس، کیسکیڈ اور اسپیسیفٹی سے ہوتی ہے. اور انہیریٹنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ون لائنر بیان کرتا ہوں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر ٹیگ کو سٹائل کرنا پڑے تو پھر پرابلم ہوگا. انہیریٹنس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ صرف فار ایگزامپل کسی بڑے ٹیگ جیسے باڈی کے اوپر آپ کہتے ہیں کلر بلو ہے، تو وہ تمام نیچے ڈیپتھ تک جتنے بھی آپ ٹیگ استعمال کرتے چلے جائیں گے سب میں کلر بلو جو ہے وہ انہیریٹ ہوگا. تو اس طرح آپ کو اسٹائلنگ بار بار ہر جگہ نہیں کرنی پڑے گی. یہ انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے، لیکن اس کی وجہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس سے کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. کیسکیڈ کا کانسیپٹ ہم مختصر دیکھ چکے ہیں. وہ ہم نے بات کی تھی کہ جو اسٹائل شیٹ ہے سادہ، ویسے تو ہم ڈیپتھ میں جائیں گے لیکن موٹی بات یہ ہے کہ اسٹائل شیٹس آپ جو اسٹائل ہے وہ ٹیگ کے اوپر بھی تو لگا سکتے ہیں نا اسٹائل ایٹریبیوٹ سے، یا ہیڈ سیکشن میں لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا اسٹائل میں، یا علیحدہ اسٹائل شیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ایک ہی رول یعنی ایک ہی ڈکٹیشن جو ہے وہ آ رہی ہے، کبھی پیراگراف کو بلو کرنا ہے اور وہ ایک پیراگراف کے بارے میں آ رہی ہے، ایک جگہ پہ ہیڈ میں لکھا بلو کرنا ہے، دوسری جگہ ریڈ کرنا ہے، تیسری جگہ گرین کرنا ہے، تو ان میں سے کون سی مانی جائے گی؟ یہ کیسکیڈ کا ایشو ہے. اور پھر تیسرا ایشو یہ ہے کہ وہ اس سے نیکسٹ لیول ہے کہ اگر ایک ہی سورس سے یعنی ہیڈ ٹیگ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ پیراگراف جو ہے وہ بلو کر دو، لیکن ایک لکھا ہوا ہے پیراگراف جس کی آئی ڈی ہو انفارمیشن اس کو ریڈ کر دو، تو پھر اب کون سی مانی جائے گی؟ کیونکہ یا تو دونوں رول کہہ رہے ہیں نا، پیراگراف پہ تو دونوں لاگو ہوتے ہیں، تو ان میں سے کون سا ون کرے گا؟ وہ پھر اسپیسیفٹی کا کانسیپٹ ہے. تو یہ تینوں مل کر جو ہے نا یہ اس طرح سے پھر تھوڑی سی یہ 3 لیئرز بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سلیکشن فائنل ہوتی ہے کہ یہ کیا اپلائی ہوگا. تو ایز ویب ڈیولپر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کاز آف کنفیوژن ہے. تو یہ ہمارا دوسرا بڑا موضوع رہے گا. اس کے بعد 1-2 چھوٹے موضوع ہیں، تھوڑی سی یونٹس کی زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ ہم اگلے کورس میں کریں گے. ویریبلز وغیرہ کی بات کریں گے، تھوڑی سی کنڈیشنل کوئریز اور سلیکٹرز کی بات کریں گے، اور اس فاؤنڈیشنل کورس کو پھر ہم سمیٹ دیں گے. تو یہ تھا آج کا سلسلہ. تو آپ کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ.